بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک جو احکم الحاکمین ہے جو رب العالمین ہے جو رب العرش العظیم ہے جو علی کل شیء قدیر ہے اور اسی سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک موضوع کی سماعت موضوع کو آپ نے سماعت فرمایا اسباب دخول الجنہ وہ اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال اور اسی پر مجھے جو ٹائم مجھے بتایا گیا ہے اس ٹائم کے اندر مجھے اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلے تو میں صرف یہ بات آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں کہ میں سیدھے اس وقت نیپال سے آیا
اس جلسے میں اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ کو بھی تشریف لانا تھا. انہی کے ساتھ نیپال کے دورے پر میں تھا جہاں زلزلے اور بھوکمپ وغیرہ آیا ہوا تھا، جہاں مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے. ان علاقوں کا دورہ وہ کر رہے تھے اور مجھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور ابھی اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ اسی دورے پر ہیں اور بڑی معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جرجیس جلسے میں اگر میں نہیں جاؤں گا تو کام چل جائے گا، لیکن اگر تم نہیں جاؤ گے تو معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے، آپ جائیے اور میری طرف سے شجاعت گنج کے لوگوں سے معذرت کر دیجیے گا کہ ان حالات کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے ہیں، کیونکہ ان حالات کو بھی دیکھنا وہاں ضروری تھا. بہرحال ان کی دعائیں پہلے شجاعت گنج کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں نیپال، جو امداد دینی تھی، وہ مستحقین تک پوری پہنچانے میں وہ کامیاب ہوں. اس بات کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا. سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کے لیے اور خاص طور پر ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس شجر ممنوعہ کو منع کیا تھا کہ اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، وہ اسی درخت کے قریب گئے اور اس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے. تو پراشچت کرنے کے لیے، کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بھیج دیا. تم ایک بار ہمارے حکم کی نافرمانی کر چکے ہو. ہم نے منع کیا تھا اس جنت میں اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن جا چکے ہو. شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بہکانے میں وہ کامیاب ہوا. دنیا میں جاؤ، ادھر بھی ہم شیطان کو تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر ہمارے نبی بھی آتے رہیں گے تمہیں اور تمہاری اولاد کو متنبہ کرنے کے لیے. یہ لاسٹ چانس دیا جا رہا ہے تمہیں آدم و حوا، تمہیں اور تمہاری اولاد کو، یہاں پر میری نافرمانی مت کرنا. دنیا میں شیطان بھی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ بہکائے گا. ایک بات کر چکے ہو جنت میں ہماری نافرمانی، دنیا میں پراشچت کے لیے بھیجا گیا ہے تمہیں. اگر یہاں پر تم میرے اور میرے رسولوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہے تم اور تمہاری اولاد، تو پھر سے تمہیں وہ مقام دے دیا جائے گا جس مقام سے تمہیں نکالا جا رہا ہے، یعنی جنت. اور اگر تم نے اور تمہاری اولاد نے شیطان کی پھر سے اتباع کر لی اور پھر سے اس کی بات مان لی، جیسا کہ جنت میں ایک بار مان چکے ہو، اگر دنیا میں بھی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو تم دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے اور جنت میں بھی تمہیں مقام نہیں ملے گا کھویا ہوا. بلکہ ایک اور جگہ ہم نے بنا رکھی ہے جس کو دوزخ کہا جاتا ہے یا جہنم کہا جاتا ہے، وہ جگہ بھی ہم نے تیار کر رکھی ہے. تو ہم اس کا کفارہ ادا کریں. شیطان ادھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. آیت جو پڑھی ہے اس کے آگے والا ٹکڑا ہمیں یہی بتلا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی. غور کریے کیا تعلق ہے اس آیت سے اس کا. جو جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. کنیکشن دیکھیے کیا ہے اس آیت کا، کیا کنیکشن ہے. آپ چل رہی جنت کی بات، چل رہی جہنم سے بچنے کی،
اور اللہ کہہ رہا دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اسی دنیا کی 4 دن کی چاندنی میں پڑ کر چکا چوند دیکھ کر عیاشی و مکاری اور اس کی لطف اندوزی دیکھ کر 4 دن کا عیش و آرام دیکھ کر اس کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ اپنی جنت کو خراب کر لیتا ہے اور اسی دنیا کے پیچھے پڑ کر وہ اپنی جہنم کو خرید لیتا ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم سے جو بچ جائے اور جنت کے اندر جو داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے. اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا کو اتنی ترجیح نہ دے کیونکہ دنیا کی 4 دن کی چاندنی میں پڑ کر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے. دھوکہ کیوں کہا؟ جو لوگ بمبئی گئے ہوں گے ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا. جوہو چوپاٹی وغیرہ جنہوں نے دیکھی ہوگی, دور سے آپ دیکھیے گا سمندر کو, دور سے 1-2 کلومیٹر دور سے دیکھیے, دیکھیں گے آپ تو وہاں ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے, ریت بالو. لیکن جب دور سے آپ دیکھیں گے تو وہ ریت وہ بالو بھی آپ کو پانی نظر آئے گا, سمندر کا پانی. آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ سمندر ہی نظر آئے گا, ارے یہ پانی ہے, ارے یہاں تک پانی ہے. لیکن جب آپ قریب جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے. آپ کی نگاہیں دھوکہ کھا گئی. دور سے ہمیں وہ پانی دکھائی دے رہا ہے, جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہے بلکہ ریت ہے, بالو ہے. ایسی دنیا ہم دور سے دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے, بڑی حسین و جمیل نظر آتی ہے, لیکن جب قریب سے جا کر ہم اس دنیا کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمیں بڑی حقیر اور بڑی ذلیل نظر آتی ہے. ذرا منظر پر تصور کیجئے, وہی صدام حسین تھا جو اپنے جسم پر ایک بار جو کپڑا پہن لیتا تھا پھر زندگی میں دوبارہ وہ کپڑا. وہی صدام تھا جس کے باتھ روم میں نہانے والی ٹوٹیاں باتھ روم میں سونے کی ہوا کرتی تھی اور جس ہینگر پر وہ اپنے کپڑے لٹکایا کرتا تھا وہ ہینگر بھی سونے کی ہوا کرتے تھے. لیکن جب امریکہ کی فوج نے اس کو ڈھونڈا تو نالوں میں, بنکروں میں اور گٹر کے اندر اس کو ڈھونڈ کر نکالا گیا. زمین کے اندر داڑھی بڑی تھی, مونچھیں بڑی تھی, بال بڑا گندا تھے, چہرے سے پہچانا نہیں جا رہا تھا. ڈی این اے ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے کہ صدام ہے. اور تخت و تاج کے مالک کو کب تخت تاج پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی روح کس طریقے سے قبض کی گئی اور اس کو کیسے پھانسی دی گئی, یہ دنیا پرست انسان, سونے کے ہینگروں میں کپڑوں کو لٹکانے والا انسان, باتھ روم میں سونے کی ٹوٹیوں سے نہانے والا یہ انسان, ایک دن میں جو کپڑا پہنتا تھا پھر پوری زندگی اس کپڑے کو دوبارہ اپنے جسم پر نہ پہننے والا انسان. لیکن جب دور سے دیکھو تو دنیا کتنی اچھی نظر آئی, لیکن قریب سے دیکھو اس آدمی کی موت کیسے ہوتی ہے, اس آدمی کی روح کیسے نکلتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی. دنیا کی انٹیلیجنٹ لیڈیز کے اندر اندرا گاندھی کا بھی نام آتا ہے, لیکن دور سے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت تھی, قریب سے دیکھو تو اس کے باڈی گارڈوں نے 16 گولیاں اس کو مارا. انسان اسی دنیا میں کی 4 دن کی چاندنی میں جب پھنس جاتا ہے, اسی دنیا کی جب 4 دن کی چاندنی میں جب پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. ذرا منظر پر نظر ڈالیے, عمر ابن عبدالعزیز ہے, جب ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, عمر ابن عبدالعزیز ہے, جب ان کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, لوگوں نے ان کے جسم کے اوپر 14 جوڑ لگے ہوئے دیکھے, کرتے کے اوپر 14 جوڑ لگے ہوئے دیکھے. کسی نے کہا آپ تو خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں, آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتائے دیتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہے, صدر ہے, امیر ہے, آپ کے جسم پر یہ پھٹا پرانا کپڑا اچھا نہیں لگتا ہے, یہ 14 جوڑ جو لگے ہوئے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کوئی نیا کپڑا خرید لیجئے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا ضرورت ہے نئے کپڑے کی؟ کہا نہیں,
दूसरे मुल्कों के लोग आपसे मिलने आते हैं, बड़े बड़े बादशाह आपसे मिलने आते हैं, आपको फटे पुराने कपड़ों में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आप कोई नया कपड़ा खरीद लीजिए। उन्होंने कहा तुम कहते हो तो खरीद लूंगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने 8 दिरहम निकाले। आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, 8 रुपए निकाले। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने 8 रुपए अपने गुलाम को दिए और अपने गुलाम से कहा ये 8 रुपए ले जाओ और बाजार से कोई नया कपड़ा खरीद कर लाओ, बाजार से कोई नया कपड़ा खरीद कर लाओ। उमर इब्न अब्दुल अजीज का गुलाम जाता है और बाजार से 8 रुपए का नया कुर्ता, नया कमीज, यानी उस नया कपड़ा खरीद कर लाता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज को देता है, लीजिए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब उस कपड़े को देखा, 8 दिरहम का 8 रुपए, कहने लगे तुम तो बहुत अच्छा कपड़ा खरीद के लाए हो, ये तो बड़ा मुलायम कपड़ा है, ये तो बड़ा अच्छा कपड़ा है, मुझे इतने अच्छे कपड़े की क्या जरूरत है, इसको मार्केट में ले जाओ, वापस कर दो और 6 दिरहम वाला कोई कपड़ा लेकर आओ। 8 दिरहम वाले कपड़े की मुझे जरूरत नहीं है, ले जाओ, इसको मार्केट में वापस कर दो। 6 दिरहम वाला कोई कपड़ा लेकर आओ, ये 2 दिरहम बचेंगे, बैतुल माल में जमा कर दिए जाएंगे, गरीबों के काम आ जाएंगे, मिस्कीनों के और मोहताजों के काम आ जाएंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज का वो गुलाम हंसने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा हंसने की वजह क्या है, क्यों हंस रहे हो, या तो तुम पागल हो या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उस गुलाम का जवाब सुनो, उस गुलाम का जवाब सुनो। उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज आप खलीफा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए, आज आपको 8 रुपए का कपड़ा भी महंगा लग रहा है, आज आप 8 रुपए का कपड़ा भी वापस करवा रहे हैं और कहते हैं 6 दिरहम का लेकर आओ। अमीरुल मोमिनीन, आज आपको 8 रुपए का कपड़ा भी महंगा लग रहा है। जब आप खलीफा नहीं थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, एक दिन आपने मुझे अपनी जेब से 800 दिरहम निकाल कर दिए थे। गौर से सुनना, 800 दिरहम निकाल कर दिए थे और कहा था कि बाजार से कोई कपड़ा खरीद कर लाओ। एक दिन वो था जब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो 800 रुपए का कपड़ा आपने मुझसे मंगाया था। 800 दिरहम का कपड़ा जब मैं लेकर आया तो आपने उस कपड़े को देखकर कहा इतना घटिया कपड़ा क्यों लाए हो, इतना बोखस कपड़ा क्यों लाए हो, इतना बोसीदा कपड़ा क्यों लाए हो, इतना बेकार औरत के कपड़ा क्यों लाए हो, मैं ये कपड़ा पहनूंगा, जाओ इसको वापस कर दो। 200 दिरहम और निकाले और कहा था 1000 रुपए वाला कपड़ा लेकर, 1000 दिरहम वाला कपड़ा लेकर आओ। अमीरुल मोमिनीन, क्या हो गया है आपको, कल तक आप 800 रुपए का कपड़ा न पहना करते थे, 800 रुपए वाला कपड़ा भी आपको घटिया नजर आता था। अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद आज आपको 8 रुपए का कपड़ा भी अच्छा खूबसूरत नजर आता है, आप 6 रुपए वाला कपड़ा मांग रहे हैं। फरमाया लोगों, अपने गुलाम से, अपने गुलाम से फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद मेरे ठाठ खत्म हो गए, मेरे नक्शे खत्म हो गए, मुझे लोगों का जिम्मेदार बना दिया गया है। अब गरीबों का ख्याल रखना मेरी प्राथमिकता है, मेरी तरजीह है। अब 2 और 1 दिरहम की मैं हिफाजत करूंगा, वो गरीबों के काम आएंगे। हाँ, ये सच है कि कल तक मैं 800 दिरहम का कपड़ा न पहना करता था, लेकिन आज 8 दिरहम का कपड़ा भी मुझे अच्छा लग रहा है। आज 8 रुपए का कपड़ा भी मैं पहनना गवारा नहीं करता। ले जाओ, मैंने जो कहा वापस कर दो। अमीर बनने के बाद, खलीफा बनने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इंसान के रहन सहन में फर्क आ जाता है, उसकी कैटेगरी बदल जाती है, क्वालिटी में फर्क आ जाता है। 1000 रुपए वाला कपड़ा पहनने वाला अब 8 रुपए का कपड़ा भी पहनना गवारा नहीं करता है। 2 रुपए बचेंगे, गरीबों के काम आएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर से सीखो, 1, 2 नहीं 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनको बताओ तरजीह
की बुनियाद पर सिखाओ और बताओ कि सीखो खिलाफत कैसे संभाली जाती है, गरीबों की हमदर्दी कैसे की जाती है, गरीबों का मसीहा कौन कहलाता है। तो मैं कहना ये चाहता था, ये वो लोग थे जो दुनिया को इतनी तरजीह नहीं दिया करते थे, वरना 1000 रुपए वाला कपड़ा पहनने वाला 8 रुपए के कपड़े को भी महंगा क्यों समझेगा, इसलिए कि इन्होंने आखिरत को तरजीह दी थी और दुनिया को इतनी तरजीह नहीं दी थी। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। असल चीज ये है कि इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। और जन्नत में दाखिल होने वाले अमाल क्या है, गिनिए। नंबर 1, नंबर याद रखिए, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। नंबर 1, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो जन्नत में चले जाओगे। ये तो कब्रों को चूमने और चाड़ने वाला भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उधर भी जाके कहता तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब ये होता है कि उसके मुतालबे को पूरा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये होता है कि कोई माबूदे बरहक नहीं है सिवाय अल्लाह के, मानो तो उसको माबूद मान लो और फिर अकीदा रख लो उसकी उस जात के बारे में, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनाता, वो जिसको कोई चीज देना चाहे सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिनसे छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर उसे दे नहीं सकती। अल्लाह के बारे में अकीदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए अल्लाह को देना नहीं चाहता, 6 साल से बेटा बेटी दे नहीं रहा, नहीं ये दिला देंगे। अल्लाह नहीं दे रहा है 6 साल से, 1 साल इनके पास है, बाबा नहीं हो रहा बेचारी, ये अकीदा नहीं। अल्लाह जिसको दे दे सारी दुनिया छीन नहीं सकती, और जिससे छीन ले सारी दुनिया उसको दे नहीं सकती। और अल्लाह के रसूल हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, यानी तौहीद कितनी बुलंद थी, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअति लिमा मनअत, आय अल्लाह तू जिसको कोई चीज दे दे सारी दुनिया छीन नहीं सकती, और जिससे छीन ले उसको सारी दुनिया दे नहीं सकती। ये है माबूद मानने का मतलब। तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा यानी अल्लाह को माबूद माना, वो जन्नती। अगर उसने गुनाह किए, शराब पी है, जुआ खेला है, अगर उससे कुछ गुनाह हुए हैं तो इसकी सजा वो पहले जहन्नम के अंदर भुगतेगा, लेकिन बहरहाल ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को माबूद मानता था, वो जन्नत के अंदर बाद में जाएगा, लेकिन जाएगा। पहला अमल, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नती। दूसरा, मम्मा ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो भी जन्नती। मरते वक्त शिर्क नहीं करता, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो जन्नत। अगर उसने कुछ गुनाह किए हैं तो उसकी सजा बहरहाल वो पाएगा, लेकिन चूंकि शिर्क पर नहीं मरा है, तौहीद पर मरा, इसलिए वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो जो इस हाल में मरा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था तो वो भी जन्नती। 2 अमल हो गए, एक और बता दूं, अभी तो बहुत बताना है लेकिन तौहीद के ताल्लुक से एक और बता दूं। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला और उसके बाद वो मर गया, यानी आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह था और ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वो मर गया, तो ये भी जन्नत। लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने मरीजों के पास जो बिल्कुल मौत के करीब हो, बैठकर तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह की। तलकीन क्या होती है? उनके पास बैठकर जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे यहाँ कुछ जाहिल लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, जाहिल लोगों से ज्यादा ये आजकल जो हज्जरे हैं, हज्जर समझते हो, ये चौधराइन औरतें घर की, ये जब किसी मरीज को देखने जाती है और वो बिल्कुल मरने के करीब होता है तो ये बीमार है, ये पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे कहती है पढ़ जो खुद मरने वाला है। ये हज्जर है बेचारी,
پتہ نہیں کہاں سے ڈگریاں لے کے آ گئی. اس کو کہتی ہیں یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے, پڑھ. اس کو کہتی ہے آخری جملہ جس کے منہ سے لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ. ارے اس سے نہیں کہنا چاہیے. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا ہوتا ہے, اور جو قریب المرد آدمی ہے, جو مرنے کے قریب ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, اور فرشتہ بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے. فرشتہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا. شیطان کہتا ہے کہ تو پانی پی لے, تو تیری زندگی بچ جائے گی. اور تم اس سے کہہ رہی پڑھ لا الہ الا اللہ, اور پھر غصے میں وہ کہتے نہیں پڑھتا, مجھے پانی چاہیے. تو کیا ہوگا انجام؟ وہ کیسا مرے گا بیچارہ؟ بتائیے اس کی روح کس حال میں نکلے گی. تو اس سے نہیں کہنا چاہیے پڑھ, بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر خود پڑھنا چاہیے زور سے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. شاید تمہارے جملوں کو سن کر وہ بھی پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہی لکھا ہے میرے بھائیوں, ہمارے اسلاف نے تلقین کا مطلب یہی کہ اس کے پاس بیٹھ کر زور سے پڑھو. اس سے مت کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑھ, لا الہ الا اللہ پڑھ, اس سے نہیں کہنا چاہیے, اس کے پاس زور سے پڑھو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے آخری جملہ ادا کیا لا الہ الا اللہ, وہ جنت کے اندر, اور اس پر وہ مر گیا, وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. جنت میں جانے کے 3 راستے میں نے بتا دیے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنتی, جس کا انتقال شرک پر نہیں ہوا توحید پر ہوا وہ جنتی, اور جس نے مرنے سے پہلے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ادا کیا وہ جنتی. اب ایک حدیث اور سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والے یہ 4 قسم کے لوگ, ایک حدیث میں 4 کو بیان کر دیا. فرمایا میری امت کے 70,000 افراد جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ کہہ کر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. صحابہ میں کنفیوژن ہو گیا, کون جائے گا, پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ مشکوک ہو, شک میں پڑ گئے ہو, کون جائے گا. اب سنو وہ کون جائے گا. اللہ کے نبی نے 4 قسم کے لوگوں کو بتایا. الذین هم لا یتطیرون ولا یکتؤون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ جنت میں جائیں گے. پہلا کون؟ الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی سمجھتے ہو؟ آج جیسے اتوار کا دن ہے, ہم نے سوموار کو کوئی کام کیا بہت فائدہ ہوا, منگل کو کام کیا بہت فائدہ ہوا, پورے ہفتے فائدہ ہوا, اتوار کو کام بگڑ گیا بہت نقصان ہوا. پھر سوموار سے لے کر شنیچر تک خوب فائدہ ہوا, پھر دوسرا اتوار آیا پھر بگڑ گیا بہت نقصان ہوا. پھر اتوار کا دن ہم کام ہی نہیں کریں گے, بڑا خراب دن ہے. اب اتوار کے دن ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ اتوار کو نقصان ہو جاتا ہے. اتوار کا دن منحوس دن ہے. یہ ہے بدشگونی. جیسے ڈرائیور جا رہا ہے گاڑی لے کر, ایک دم بریک مارے, کیوں روک دی گاڑی؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا, 5 منٹ گاڑی روک گئے. بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کیا وہی ہے ایم پی لوگ راستہ کاٹ رہے ہیں, سب سے بڑے گناہگار تو یہ ہے. اب کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہ بلی تو اللہ کی مخلوق ہے, اس نے راستہ کاٹ دیا. نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں, تو لوگ ہیں. یہ ہے کسی مخلوق سے نحوست لینا نہیں مل رہا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, ایک چڑیا اڑاتے تھے جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا. پرندہ اگر وہ دائیں طرف اڑ کے گیا, اگر دائیں طرف گیا تو کہتے تھے کام اچھا ہوگا, چلو سفر کرو. اور اگر وہ اڑ کر غلطی سے الٹی طرف چلا گیا بائیں طرف, نہیں ہم سفر نہیں کریں گے, یہ تو بڑا منحوس ہے, نہیں ہوگا. تو یہ بدشگونی. الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یکتؤون, جو دغواتے نہیں ہوں گے. کبھی کبھی جانوروں کو داغا جاتا ہے, دیکھا آپ کو, نشانی کے طور پر بہت سے لوگ اپنے جسموں کو بھی داغتے ہیں, کر کے کوئی چیز کیسے داغتے ہیں, نشان بنا دیتے ہیں, داغتے ہیں. جو اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے. ولا یسترقون, اور جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں. جھاڑ پھونک, ملی صاحب دیکھ لیجئے, ہماری 15-16 سال کی لڑکی ہے, پتہ نہیں کیوں, دیکھیے کیسے کیسے رہتی ہے. آنکھیں ملی صاحب نے تو جن نہ آتا, بیٹھ جاؤ, پھر ڈال دیا,
بیٹھ کے منہ میں تو تمباکو کھا رہا، پان کھا رہے ہیں، اب پتہ نہیں وہ منہ کی ہوا جا رہی ہے یا وہ تمباکو جا رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اور پان سورتی والا کھا کے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، اور جوان لڑکی کو سامنے بٹھا کے لوگ دم کیے جا رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دم کرنا جائز ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ نے مجھے بیمار کیا، اللہ ہی شفا دے گا، اور اس بیماری کو اللہ کے سپرد کر دے، جھاڑ پھونک نہ کرائے، تو یہ اور افضل ہے اور بہتر ہے. اور اللہ کے رسول نے اسی طرح اشارہ کیا ہے، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، جو بیمار ہونے کے بعد بھی جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے بلکہ اس بیماری کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہوں گے، یہ لوگ بھی حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، جو اللہ پر. اور بھروسے کی تو حدیث ہی پوری آ گئی. تیسرے کے بعد چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرما دی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے، اپنے رب پر بھروسہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. یہ جنت میں جانے والے 4 لوگ. 3 وہ ہو گئے، 4 یہ ہو گئے. کتنے؟ 7. جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، جو داغ دغواتے نہیں ہوں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، اور جو اپنے رب پر ہی توکل اور بھروسہ کرتے ہوں گے، غیر اللہ پر بھروسہ نہیں. یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کی ایک لسٹ تیار کی. ویسے تو بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کا نام بتایا، لیکن قرآن کی آیت کو دیکھیے جو 18ویں پارے کے اندر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں. خشوع اور خضوع والی نماز بہت اطمینان سے، کوے کی چونچیں نہیں، نیت کرتا ہوں یہ ایسی نمازیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع برتتے ہوں گے، ایسے کہ تعبد اللہ کانک تراہ، جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہوں گے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے، بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہوں گے. بیہودہ باتوں سے، غیبت، چگلی، یہ سب اسی میں شامل ہے، گالی گلوچ، یہ تمام بیہودہ باتوں سے جو اعراض کرتے ہوں گے. اس کی بھی ایک لسٹ ہے، ذرا دیکھتے جائیے گا. جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہوں گے، جو بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہوں گے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات ادا کرتے ہوں گے، جو زکات ادا کرتے ہوں گے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، لیکن اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. کیونکہ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی لعنت و ملامت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ بیویاں حلال ہیں. لونڈی جو عرب میں خریدی جاتی تھی پہلے زمانے کے اندر، تو لونڈی بھی حلال ہے. تو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے لیکن اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. اور پھر فرمایا ایک لسٹ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہوں گے. یعنی جس نے کوئی امانت رکھی آپ کے پاس تو ویسے ہی اس کو لوٹاتے ہوں گے، اور جو آپ نے عہد و پیمان کسی سے کیا تو اس کو پورا کرتے ہوں گے. جو امانتوں کا اور عہد و پیمان کا کام کو ملحوظ رکھتا ہوگا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز
نمازوں کی محافظت کرتے ہوں گے. اور یہ ایک لسٹ تیار کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں, یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس, جنت الفردوس کے مالک ہیں, جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے, اسی جنت کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایک لسٹ تیار کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جنت کے اندر رہیں گے, یہ لوگ جنت کے وارث ہیں, یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, اور اسی طریقے سے لغویات سے اعراض کرنا, اسی طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا, اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے, اور اسی طریقے سے امانتوں کا خیال رکھنا, عہد و پیمان کا خیال رکھنا, نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا. یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں, جنت میں لے جانے والے. کتنا روپیہ خرچ ہو رہا ہے آپ کا, اور جہنم میں لے جانے کے لیے ہم روپیہ خرچ کر رہے ہیں. جس سے بچنا چاہیے ہم روپیہ خرچ کر کر کے جہنم کا ٹکٹ لے رہے ہیں. آئیے جنت میں جانے والا ایک عمل اور بتاتا ہوں آپ کو, ذرا غور سے سنیے گا اس عمل کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں بہنیں بھی تھوڑا سا انتظار کریں, ان کو بھی جنت میں جانے والے ایک دو اعمال بتاتے ہیں. ان کے بھی اعمال ہیں خاص طور پر, جیسے ابھی تو یہ جو چیزیں بتائی گئی ان کے لیے بھی ہے, نماز پڑھنا ہے, خشوع خضوع کرنا نمازوں میں, یہ سب ان کے لیے بھی ہے. لیکن ایک تو کام ان کے لیے ایسے ہیں جو خصوصی انہی کے لیے ہے. ایک عمل اور بتانے جا رہا ہوں, ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء, تم لوگوں میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے. اچھی طریقے سے وضو سمجھتے ہیں ہم مسجد کے اگر گئے, نماز پڑھی ہے کتنی, ایک رکعت ہو گئی, یہاں بیٹھ اللہ اکبر, دوسری نہ چھوٹ جائے. ایک تو یہ وضو ہوا, زیٹا مار فیحسن الوضوء او فیبلغ الوضوء. راوی کو شرط ہے, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو بناؤ, یا یہ فرمایا کامل وضو بناؤ. یہ ہاتھ دھوئیے, یہ انگلیاں ہیں نا, یہ خلال ڈالیے, کلا کریے, ناک میں پانی خوب کھینچیے, لیکن روزے کی حالت میں نہیں, خوب کھینچیے, ڈالیے یہ انگوٹھا اور یہ سب. زاد المعاد علامہ ابن قیم کی پڑھیے. وضو کے طریقے کو پھر اس میں اور اچھی طرح سمجھایا گیا ہے کہ کون سی انگلی ناک میں ڈالی جائے, کون سی یہ ایسے. پھر بتایا یہ انگوٹھا بائیں نتھنے پر رکھیے, پھر جھاڑیے, یا مت کریے گا نا بابا رام دیو نظر آؤ گے, یہ پکڑیے, اس کو کس کے کریے, جھاڑیے, وسطن شکا وسطن, خوب کھینچیے اور چھاڑیے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا, وضو بنانے میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تم لوگوں میں سے جب بھی کوئی آدمی وضو بنائے تو اچھی طریقے سے وضو بنائے, یا کامل وضو بنائے. اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی, دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. بس کتنی سی دعا. اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ مسلم کے الفاظ نہیں ہے, یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. لیکن اتنی دعا بھی اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو چلے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا یا کامل وضو بنایا, اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد جانتے ہو کیا ہوگا, الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. ایک نہیں 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے. میری ماں اور بہنوں, صبح اٹھ کر تم سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی اسکول جانا ہے. اگر تم 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگو اور اسلامی وضو بنانے لگو تو اللہ کی قسم قدرتی خوبصورتی کا جواب کوئی اور میک اپ نہیں دے سکتا ہے, کوئی اور نہیں. اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ, ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. 8. اذا قال المؤذن
اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. ہم ہوٹلوں پہ چائے پیتے رہتے ہیں نا، لیکن جنت میں جانے والا ایک راستہ کھو دیتے ہیں. کتنا آسان اور کتنا سستا راستہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں صحیح نہیں. اور بہت سے لوگ کیا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ. حدیث دیکھیے کیا اللہ کے رسول کی بخاری کی. جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی یہی جملے کہو. ہاں جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. ان دو جملوں پہ آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اس کے بعد کہا جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی، مؤذن کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بہت لوگ پڑھتے ہیں وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، پڑھتے والدرجۃ الرفیعہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. والدرجۃ الرفیعہ کے الفاظ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت لوگ پڑھتے ہیں کیا الذي وعدته کے بعد وارزقنا شفاعته یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. میں کہاں سے لایا؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، پتی نے لا کے کھمبا جوڑا، کون سی حدیث سے لایا؟ کہ پڑھ لو تو حرج کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث پر یقین نہیں ہوا، اپنی طرف سے الفاظ بڑھانا ضروری تھے. فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی، مؤذن کے اذان کے کلمات جس نے دہرائے اور اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ خلقت له شفاعت یوم القیامہ. ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال کر دی جائے گی. اللہ کی طرف سے مجھے اجازت مل جائے گی. اگر یہ آدمی جہنمی ہے آپ اس کے لیے سفارش کریں گے تو ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے، اور اللہ کے رسول جس کے لیے سفارش کر دے انشاءاللہ وہ آدمی جنت کا مستحق ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ راستہ بھی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہ راستہ بھی جنت کی طرف کھینچنے والا راستہ ہے. لیکن ہم لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں، نہ مؤذن کے اذان کے جواب دیتے ہیں، نہ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جب وضو بنانا ہوتا ہے تب لوگ پہنچتے ہیں بیچارے، کہتے چلو ایک بیڑی پی لوں تب جاؤں، کھینچا دیتی سے پھینکا پہنچ گئے. اب یہ کلّا سے تیری منہ کی بدبو جا رہی ہے کیا؟ تو یہ جنت میں جانے والے اعمال. جنت میں جانے والے اعمال میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ قرآن کی آیت ہے جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نوجوان شراب پی رہا ہے، گیا بوتل ایک اوور ہے نا لے لیا، اور پینے کے لیے جیسے اس نے ڈھکن کھولا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. ارے باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، دوست بھی نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس نے فوراً چھوڑ دی، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا تو یہ ہے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، رب کے مقام و مرتبے کو پہچاننا. اور ایسے آدمی کے لیے دو جنتیں ہیں. اور اس کی ایک تشریح میں بخاری شریف کی حدیث کے اندر ملتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت گناہگار تھا،
جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور اولاد کو بلا کر وصیت کرتا ہے بچوں ادھر آؤ. بچے آئے. کیا بات ہے؟ دیکھو اگر میں مر گیا اور اللہ نے دوبارہ مجھے زندہ کر دیا تو مجھے وہ عذاب ملے گا جو کبھی سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ میں بہت گناہگار ہوں. بہت بڑا عذاب ملے گا, اس لیے مجھے میرے مرنے کے بعد قبر میں دفن مت کرنا. بچوں نے کہا پھر کیا کرو؟ کہا میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, مجھے اچھی طریقے سے جلا دینا. میری ڈیڈ باڈی جب راکھ بن جائے, میرا جسم جب راکھ بن جائے تو اس راکھ کو لے کر سمندر کے کنارے کھڑے ہو جانا اور ہوا میں اڑا دینا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا تو مجھے بہت زبردست سخت عذاب دے گا. بہرحال وہ مر گیا. بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا. بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا, اس کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو سمندر کے کنارے لے جا کر ہوا میں اڑا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو حکم دیا جمع ہو جاؤ, اکٹھی ہو جاؤ. وہ ساری کی ساری راکھ, اس کے اجزاء اکٹھے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے حکم سے زندہ کر دیا. یہ آدمی جس کی راکھ ادھر ادھر اڑا دی گئی, ہوا میں بکھر گئی, سمندر میں بہہ گئی, لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ دوبارہ زندہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بتا تجھے ایسا کرنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ تو نے ایسا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کیوں کہا؟ ایسا کرنے پر تجھے کس نے مجبور کیا؟ اس آدمی نے چھوڑتے ہی جواب دیا اللہ من خشیتک, تیرے ڈر نے, تیرے خوف نے, مجھے صرف تیرا ڈر تھا, تیرے عذاب کا ڈر تھا. اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو مجھے بڑا سخت عذاب دے گا. فرمایا فرشتوں میرا بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس نے میرے ڈر کی وجہ سے, میرے خوف سے اس نے ایسا کیا ہے, اس لیے جاؤ جو مجھ سے ڈر گیا میں نے اس کو بخش دیا, جاؤ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دو. تو میرے بھائیوں, جو اللہ سے ڈر گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچانتا ہے, تو یہ آدمی بھی جنتی ہے, یعنی جنت میں جانے والا یہ راستہ ہے. لیکن آج کے دور میں کون ڈر رہا ہے؟ نوجوانوں میں شراب کی کیسی لت لگی ہوئی ہے, نشے کی کیسی لت لگی ہوئی ہے, آئی پی ایل میچ میں کیسا سٹا چل رہا ہے, ورلڈ کپ میں کتنا جوا کھیلا جاتا ہے, ایک ایک رن پر کتنے رن بنائے گئے, اس پر 50,000 1,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ہار جاتے ہیں. کبھی ہم ڈرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے, کبھی ہم اللہ کے مقام و مرتبے کو ہم نے پہچانا, کبھی اللہ کے خوف سے بھی ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہے. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. سگریٹ پیتا ہوا نوجوان جا رہا, باپ کو دیکھا سب بجھا لی, باپ سے اتنا ڈر رہا ہے, لیکن اللہ تیری حرکت کو دیکھ رہا ہے. کبھی ہم نے اللہ کو یہ جان کر کہ وہ دیکھ رہا ہے ہماری حرکت کو, کبھی ہم نے کوئی گناہ چھوڑا ہے؟ جنت میں جانے والے اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے, جنت دیکھ کر آئے, جہنم دیکھ کر آئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو فرمایا, حضرت بلال کو مخاطب کر کے, آئے بلال تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو, آئے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو, میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے. محدثین نے لکھا ہے جنت کے اندر جوتوں کی آواز سننے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے, بتا دیا, آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بلال کو جنت دے کر رہیں گے, ہم بلال کو جنت کے اندر داخل کر کے رہیں گے. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے, آئے بلال تمہیں کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی, یعنی مجھے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دوں گا. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی کچھ تو نہیں, جتنا سب عمل کرتے ہیں اتنا ہم بھی. نہیں, غور کرو بلال, آخر کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول شاید ایک عمل ہے جو اور لوگوں کو میں نہیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, شاید جو میں کرتا ہوں. کہا کیا ہے وہ؟ فرمایا اللہ کے نبی جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور جب بھی میں وضو بناتا ہوں اللہ جتنی مجھے توفیق دیتا ہے میں نفل نماز ادا کرتا ہوں, کبھی 2 رکعت, کبھی 4 رکعت, کبھی 6, کبھی 8,
कभी 10, यानी जितनी वुसात होती है, इस्तिताअत होती है उतनी पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे याद नहीं है कि मेरा वुजू टूटा और मैंने वुजू ना बनाया हो, और मुझे याद नहीं है कि वुजू बनाने के बाद मैं ऐसे ही कोई काम में लग गया हूँ, मैंने नफिल नमाज न पढ़ी हो। फरमाया बस आए बिलाल, यही बोने का अमल है जो तुझे जन्नत में ले गया है। आए बिलाल, यही बोने का अमल है जो जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत के अंदर सुनी है। इंसान का वुजू टूटे, हमारा हाथ का वुजू टूटे, वुजू टूटने के बाद फौरन वुजू बनाया जाए और वुजू हर वक्त बावुजू रहा जाए, और जब भी वुजू बनाया जाए तो कुछ रकातें नफिल पढ़ ली जाए, तो ये रास्ता भी हमें जन्नत की तरफ ले जाए। अब करके पूछेंगे नहीं कितने रास्ते हैं, क्योंकि अब हमें खुद नहीं मालूम कि हम कितने बता चुके हैं। ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। एक और अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी, अराअयता इज़ा सल्लैतु सलावातिल मक्तूबा, क्या मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ूं, फर्ज नमाज, क्या मैं पांचों वक्त की नमाज पढ़ूं, वसुमतु रमजान, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लूं, व अहललतुल हलाला व हरमतुल हराम, अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया उसको हलाल जानूं, और जिन चीजों को हराम किया उनको हराम जानूं, अगर मैं ये काम कर लूं तो अदखुलुल जन्ना, क्या मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा, क्या मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी से सवाल कर रहा है, अल्लाह के रसूल, क्या मैं पांचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ूं और रमजान के पूरे महीने के रोजे पाबंदी से रखूं, कभी न छोड़ूं, मैं फर्ज रोजों की इबादत करूं, फर्ज नमाजों को पाबंदी से पढ़ूं, और उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये कि वह अहललतुल हलाल, जिसके बगैर नमाज भी कबूल नहीं होती है, अगर और हलाल को मैं हलाल समझूं और हराम से बचूं, जिन चीजों को नबी ने हराम किया, आपने हराम किया, उसको मैं हराम जानूं, अगर ये काम मैं कर लूं तो अदखुलुल जन्ना, क्या मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम, हाँ ये काम अगर तुम कर लो तो तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो पता ये चला कि पांचों टाइम की नमाज, रमजान के रोजे, और इन दोनों चीजों को कबूल करने वाली चीज है रिज़्क़ हलाल। जब तक आदमी हराम रोजी नहीं छोड़ेगा, हराम लुक़मा खाना नहीं छोड़ेगा, उसका रोजा भी कबूल नहीं, उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। तो मेरे भाइयों, उस सहाबी रसूल का कहना यह था कि मैं हलाल तो हलाल भी जानूं, और हराम वाली जिन चीजों से आपने रोका उनसे मैं रुक जाऊं। हराम का जुमला बहुत मामूली जुमला नहीं है, आप बहुत बड़ा जुमला था, यानी एक चीज आपने हराम नहीं की है। ये लड़कियों पर जो नजरें उठ रही हैं आजकल, ये भी हराम है। लड़के और लड़कियों का एक साथ बैठकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ना, ये भी हराम है। इसी तरीके से दुपट्टों के साथ बाजारों मार्केटों में जाना, ये भी नाजायज है। इसी तरीके से खुशबूदार कोई चीज का इस्तेमाल करके निकलना, ये भी हराम है और नाजायज है। हराम का लफ्ज इस्तेमाल करके बहुत बड़ा समंदर पेश कर दिया, यानी जिन चीजों को आपने हराम किया उनसे मैं रुक जाऊं तो क्या मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ अगर ये काम कर लिया तो जन्नत के अंदर तो चले ही जाओगे। ये जन्नत में जाने वाले अमाल है, जन्नत में जाने। मीडिया आजकल इस्लाम का सही प्रचार कर नहीं रही है। इस्लाम ये है, ये जन्नत में जाने वाले अमाल, लेकिन इनको तो हर जगह वही दिखाई देता। अगर औरतों के पर्दे के बारे में ये बात मैंने इसलिए कही, लड़कियों का नाम आ गया, ऐसे जा रहे। हो सकता मीडिया वाले कल लिख दे पेपर में, मौलवी जर्जीस ने लड़कियों को के बारे में ऐसा बोल दिया है। एक जगह लिख चुके थे तालिबानी बयान, यानी हमने पर्दे के बारे में बोल दिया तो लिख दिया उन लोगों ने पेपर में मौलाना जर्जीस का तालिबानी बयान, यानी तालिबानी लोग लड़कियों को पर्दा करवाते हैं, तालिबानी बयान। इनका कोई भरोसा नहीं, इनको तो न्यूज चाहिए बस। शायद मैंने कभी आपको सुनाया हो, न सुनाया हो तो सुन लो, ये मीडिया है आज की इस दौर सबसे ज्यादा नालायक अगर कोई किरदार अदा कर रही है तो ये। एक आदमी पानी में डूब रहा है, समंदर में डूब रहा है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। मीडिया वहां पहुंच जाती है कि बचाएंगे नहीं उसको, उसके मुंह में कैमरा घुसल के पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताइए। इनको खबर चाहिए, इनको उसकी खबर चाहिए कि मुझे बस खबर मिल जाए, तो बचाएंगे नहीं। ये है आजकल की मीडिया। उनको इस्लाम के बारे में एक नुक्ता मिल जाए कि बस लड़कियों को मौलाना जर्जीस ने कह दिया कि पर्दे पे रखो, बाहर नहीं, तो अभी चिल्लाएंगे कि इस्लाम में देखो औरतों पर कितना जुल्म किया गया है, कितना जुल्म किया गया है। अरे अपना धर्म देख,
रामचंद्र जी की पत्नी सीता को भी रावण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने नहीं देखा है। दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा है ही नहीं जिसमें औरत के पर्दे का हुक्म मौजूद ना हो, पर्दे का हुक्म मौजूद ना हो। मेरे भाइयों, ये मीडिया आज की जिसको जो चाहे बना दे, बस इनको खबर चाहिए, हर जगह खबर। जन्नत में जाने वाले इन अमालों में एक अमल ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, जब अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह फरमाता है तो इसका मतलब ये है कि हदीस कुदुसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, इज़्ज़तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा, मैं अपने बंदे को अगर दो चीजें छीनकर उसको आजमाऊं, इज़्ज़तलैतु अब्दी, मैं मुब्तला कर दूं अपने बंदे को बिहबीबतैहि, उसकी दो महबूब चीजें छीनकर, यानी उसकी दोनों आंखों की रोशनी छीनकर, यानी उसको अंधा कर दूं, फसबरा, और वो उसके ऊपर सब्र करे। सब्र का मतलब ये है कि वो शिकायत न करे कि अल्लाह तूने मेरी आंखें क्यों छीन ली, वो उस पर सब्र करे। अंधा हो चुका है, नमाज का टाइम होता, अपने बेटे से कहता है, बेटे उठो, मुझे पानी भर के दे दो, मुझे वुजू बनाना है, ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मुझे मस्जिद में जाना है। लाठी पकड़ता है, उठाता है, दोनों आंखों से अंधा है, लाइट गई हुई है, लेकिन लाठी उठाकर टेक टेक कर चलता है, कहीं ठोकर भी खाता है, कहीं गिरता भी है, लेकिन वो मस्जिद में हाजिरी देता है। फरमाया, मैं अपने बंदे को जब दोनों आंखें छीन कर जब आजमाता हूं और मेरा बंदा उसके ऊपर सब्र कर ले, दखलतुल जन्नह, तो मेरा इवज़ ये है, उस बंदे को मैं बदला ये दूंगा जो इन पर सब्र कर ले कि मैं उसको जन्नत में हर हाल में दाखिल करूंगा। ऐसे बंदे को मैं जन्नत देकर रहूंगा, इसलिए कि उसने इतने बड़ा इम्तिहान में वो कामयाब हो गया है जिसकी हमने दोनों आंखें छीन ली है, लेकिन उसने सब्र किया। इसका इवज़, इसका बदला ये है कि इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर। सब्र करना जन्नत। मौलवी जर्जी साहब आए, खुतबा ले रहे जुमे का, पर्ची आ गई, मौलवी साहब मेरा अब्बा बीमार है, जरा दुआ कर दीजिएगा जुमे के बाद। मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन जन्नत में जाने का एक रास्ता बता रहा हूं। इस हदीस को सुनने के बाद जरा गौर कीजिएगा, दुआ कराने वाला मामला हमें कैसा लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाजायज है, दुआ करा सकते हो, अच्छा आदमी ने कभी दुआ कर भी सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हदीस पर गौर करो कि एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। और मिर्गी हाथ पैर चलाते हैं, गिर जाए, हाथ पैर चलते ना, तो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। अल्लाह के रसूल, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मैं जमीन के ऊपर जब गिर जाती हूँ तो बरहना हो जाती हूँ, नेकिड हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी फदुल्लाह अली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे शिफा अता फरमाए, अल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी से नजात अता फरमाए, अल्लाह मुझे मिर्गी की बीमारी से नजात अता फरमाए, ये मेरे लिए आप दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खातून मोहतरमा बीबी, मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शन है। दुआ करा रही है, कोई गलत चीज नहीं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन नबी उसको क्या बता रहे हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं दो ऑप्शन है। का क्या? कहा औरत, अय खातून, पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं। दुआ भी किससे कह रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये आजकल के ये झूठे और नकले वाले पीरों से नहीं, इनसे दुआ मत कराना, थोड़ी बहुत दौलत होगी वो भी खत्म हो जाएगी। तो पीर साहब तेरा हमारी बकरी दूध कम दे रही है, फूंक दो। दूध पे फूकने गए, थोड़ा बहुत दे रही थी, वो भी गायब। तो ये वो दुआ किससे करा रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी अकरम से। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? पहला ऑप्शन तो यह कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं और तू सही भी हो जाएगी। एक ऑप्शन बता, मैं दुआ करूं तू सही हो जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि तू इसी बीमारी में रहे और सब्र कर, तो तेरे लिए जन्नत है। बता। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, मेरे सामने तेरे दो ऑप्शन है। एक तो मैं दुआ कर देता हूं, तू सही भी हो जाएगी, मेरी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा, तू सही हो जाएगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन, तू इसी बीमारी में पड़ी रहो और सब्र कर, सब्र कर। अगर तू सब्र
करती है तो तेरे लिए जन्नत है, बता। कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर मैं सब्र करूं तो जन्नत मिलेगी? कहा नहीं, फिर मेरे लिए दुआ मत करिए, मुझे नहीं सही होना है। अरे अल्लाह के रसूल मैं इसी बीमारी में रहना पसंद करूंगी और मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक गुजारिश है। क्या? कहा अल्लाह के नबी जब मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं मैं जमीन पर गिर जाती हूँ, कपड़ा मेरा खुल जाता है, सतर मेरा खुल जाता है, मैं बरहना हो जाती हूँ। अल्लाह के नबी मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि जब मुझे मिर्गी की बीमारी आए, दौरा पड़े, तो कम से कम मेरी शर्मगाह न खुले, मेरा सतर न खुले, मैं नंगी न हुआ करूं लोगों के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ये दुआ मैं तुम्हारे लिए किए देता हूँ। और अल्लाह के नबी ने फिर उस औरत के लिए दुआ फरमा दी, अय अल्लाह इस औरत की सतर की हिफाजत फरमा, अय अल्लाह इसके शरीर की, इसके जिस्म की हिफाजत फरमा, इसको बरहना होने से इसको नजात अता फरमा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ये दुआ कर दी, और जाहिर है नबी अकरम जब दुआ करें तो उनकी दुआ कबूल होती है। उस औरत ने उस बीमारी में पड़ा रहना गवारा कर लिया, सब्र करना गवारा कर लिया, उस बीमारी को बर्दाश्त करना गवारा कर लिया, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तू इस बीमारी पर सब्र करती है तो तेरे लिए जन्नत है। वो लोग जन्नत को चाहती थी, जन्नत उनकी नजरों के सामने रहती थी। यहाँ तो मौलवी साहब नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर में बरकत ही नहीं हो रही है। बरकत का क्या मतलब है? 5,000 रुपए अलमारी में रखो, नमाज पढ़ के आओ तो 10,000 हो जाए, ये बरकत है क्या? बरकत का मतलब हमने और आपने समझा क्या है? क्या है बरकत का मतलब? ये समझ ही में नहीं आता। ये समझ रखा है 5,000 रखे, नमाज पढ़ के आए तो 10,000, ये बरकत है क्या? अरे बरकत का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि आज अभी हमारी शादी नहीं हुई है, नमाज पढ़ाता हूँ मस्जिद में, हमें 5,000 रुपए महीना मिल रहा है, उसी में मेरी गुजर बसर चल रही है। अब मेरी शादी हो गई है, अब शादी के बाद भी 5,000 मिल रहा है, अब वही 5,000 रुपए में जो पहले मेरा खर्चा चलता था मेरी बीवी का भी खर्चा चल रहा है। अब हमारे बच्चे होने लगे हैं, अब उसी 5,000 रुपए में हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने का भी खर्चा चल रहा है। ये है बरकत। ये बरकत नहीं है कि 5,000 रुपए रखो और नमाज पढ़ के आओ तो 7,000 हो जाए, इसको बरकत कहते हो? आइए एक और हदीस पढ़ता हूं, जन्नत में जाने वाला रास्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के इर्द गिर्द बैठे हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के इर्द गिर्द बैठे हुए। आपने सहाबा से एक सवाल कर लिया, सवाल भी बड़ा प्यारा था। आपने सवाल करते हुए पूछा, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज रोजा रखा? भाई कुछ देर से इधर से मैं देख रहा हूँ, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा इधर आ जाइए, पता नहीं क्या चल रहा है। मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम लोगों में से कौन है जिसने आज रोजा रखा? नफली रोजा, फर्ज रोजे की बात नहीं, वो तो साहबा सब रखते थे। नफली रोजा किसने रखा? फकामा अबू बकर फकाला अना या रसूल अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मैंने रोजा रखा, मैंने रोजा रखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बैठ जाओ। अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा देखो रोजे से तो ये है, मैंने पूछा किसने रोजा रखा, इन्होंने रोजा रखा। अब दूसरा सवाल कर रहा हूं, सब लोगों में से जितने लोगों ने किया वो बताना। आपने फरमाया मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज तुम लोगों में से किसने जनाजा की इत्तिबा की, जनाजे के पीछे पीछे चला, यानी उसकी नमाज पढ़ी और कब्रिस्तान तक उसको ले गया और दफन किया? कोई नहीं उठा। फकामा अबू बकर, फिर हजरत अबू बकर उठे और कहने लगे अय अल्लाह के नबी मैंने ही आज एक जनाजे की नमाज भी पढ़ी और दफन भी किया। आपने फरमाया ये काम भी अबू बकर ही ने किया है। अब तीसरा सवाल मैं करता हूं, बताओ कौन है जिसने ये काम किया? सहाबा गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरा सवाल कर रहे हैं, मन अताना मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से कौन है जिसने आज किसी भूखे को खाना खिलाया, जिसने आज किसी जरूरतमंद को खाना खिलाया? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते हैं, कहते अल्लाह के रसूल में रोजे से था, मेरे घर में एक आदमी का खाना मौजूद था, मैं खा नहीं सकता था, इसलिए कि मैं रोजे से था, इसलिए मैंने एक भूखे को खाना भी खिला दिया, मैंने ही आज एक भूखे का पेट भी भर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं
اچھا یہ بتاؤ من عاد منکم اليوم مریضا، تم لوگوں میں سے کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو پھر ابو بکر صدیق اٹھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہی ہوں، میں نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں سن لو، جس آدمی کے اندر یہ چاروں خوبیاں ایک ہی دن میں جمع ہو جائے، ایک انسان میں یہ چاروں اچھائیاں خوبیاں جمع ہو جائیں، یعنی وہ رفلی روزہ بھی رکھتا ہو، وہ جنازے کے پیچھے بھی چلتا ہو، وہ مسکین کو بھوکے کو کھانا بھی کھلاتا ہو، وہ مریض کی عیادت بھی کرتا ہو، یہ آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا، یہ آدمی جنت میں جا کر رہے گا۔ یہ بھی جنت میں جانے والے اعمال ہیں میرے بھائیوں، یہ جنت میں لے جانے والے۔ ہم اور آج اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کھاؤ پیو پی ایچ ڈی کرو بن جاؤ بس؟ نہیں، وہ ایک الگ جگہ ہے پڑھائی لکھائی، وہ الگ جگہ ہے کاروبار۔ دنیا میں بہت سے حرام خور بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حرام خور کا مطلب ایک اونچی جگہ پہ بیٹھے اللہ 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 کر، کھانا کہاں سے آئے؟ چپ، اللہ اللہ اللہ، محلے والے کھلا رہے ہیں، اپنے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں، بس اس کو حرام خور کی دیکھ موٹی ہو رہی ہے تو ہم اس کی اللہ اللہ اللہ، ایسے آدمی کو الٹی چھری سے کاٹو، 100 جوتے مارو اور ایک گرو، یہ حرام خور آدمی ہے، حرام خور، قوم کے اوپر بوجھ بنا بیٹھا ہے یہ آدمی۔ اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں سے آئے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ جمعے کا دن اتنا مبارک دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بھی پورا کا پورا عبادت کا دن متعین نہیں کیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں فالتو مت بیٹھو، چلو یہاں سے جاؤ اور اللہ نے جو رزق پیدا اتارا اس کو تلاش کرو، بیوی بچوں کے لیے کماؤ اور محنت کرو، کھلاؤ ان کو، یہ کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ حرام تھوڑی دیکھ بھری ہوئی ہے بس اللہ اللہ اللہ، بیوی بچے بھوکے مرے، ہمارے پاس تو آ رہا ہے، لوگ لے کے آ رہے ہیں کسکارا اور موٹا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایسے بھی لوگ پڑے ہوئے اس دنیا میں۔ تو من عاد منکم، اور مریض کی عیادت، غیر مسلم بھی اگر کوئی مریض ہو آپ کے ارد گرد تو آپ اس کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاتے تھے تو ایک راستے میں بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام میں پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں یہ سنانا پڑ رہی ہے آپ کو۔ کوڑا پھینکتے اور چڑھاتی تھی، جیسے ہی اللہ کے رسول پہ کوڑا پھینکیں گے وہ غصہ ہو جائیں گے، جب غصہ ہوں گے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کی عادت کیا تھی؟ جیسے وہ کوڑا پھینکتی تھی نبی کے اوپر گرتا تھا، اللہ کے رسول کو کوئی آدمی مجھے چڑھانا چاہے اور میں اس کو ہنس دوں، وہ مجھے رلانا چاہتا میں اس کو ہنس دوں، تو بتاؤ اس کو اور غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اور ہنسنا۔ تو یہی وہ عورت چڑھانا چاہتی تھی بڑھیا، لیکن جب اللہ کے رسول ایسے دیکھتے تو ہنستے، غصے میں چلی جاتی، ایک دم بھاگ جاتی۔ ایک دن بیٹھ گئے، آپ کی گلی سے گزروں 2-4 دن مجھے پتھر پڑنے لگے، ہم راستہ بدل دیں گے، اور اگر راستہ نہ بدلے اور ایک دن بچے پتھر نہ مارے اور میں بیٹھ جاؤں، لوگ پوچھے شجاعت بن کے جی صاحب یہاں کیوں بیٹھے؟ کہ بچوں نے پتھر نہیں مارے، بیٹھ گیا ہوں، پتھر مار لے کر جائیں گے، کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہو گیا، اپنے آپ کو پڑوانے کے لیے بیٹھا، اس کو تو بریلی لے جاؤ، پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ بریلی کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا پاگل خانہ پوری یو پی کا وہی ہے، اس لیے میں بریلی کا نام تھوڑا سا لیتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا پاگل خانہ بریلی کے اندر یہ پوری یو پی کا۔ تو اب آدمی کیا کہے گا؟ اس کو بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کرو۔ تو میرے بھائیوں وہ آدمی کو آج پاگل کہو، اللہ کے رسول بیٹھ گئے، پوچھا کیوں بیٹھے؟ کب نے کوڑا نہیں پھینکا، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر وہ آئی تو اس کو تکلیف ہوگی، انتظار میں کھڑی رہے گی۔ لوگوں نے کہا کیسے ہے؟ کہا وہ آج نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو بیمار ہے۔ اللہ کے رسول اس کی عیادت کرنے کے لیے پہنچ گئے، اس کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس عورت نے کہا میرا بیٹا میرے کام نہیں آیا اس بیماری میں اور تم نے میری دیکھ ریکھ کی ہے۔ اس نے کہا محمد اتنے قریب سے میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا، جو آج دیکھا، آج دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں کل آؤں گا، آج خدمت کر لی، کل تیرا بیٹا نہیں آیا، میں آؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، جب تک تو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تیری دیکھ ریکھ کروں گا۔ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تھی عیادت۔ ایک 11-12 سال کا
یہودی بچہ اللہ کے نبی کے پیر دبا دیا کرتا تھا, خدمت کر دیا کرتا تھا, آپ کا سر دبا دیا کرتا تھا, آپ کو وضو کا پانی لوٹا بھر کے لا دیا کرتا تھا. لیکن پتا چلا وہ بیمار ہے. اللہ کے نبی اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. وہ یہودی بچے کا دل نبی کی طرف بڑا مائل تھا. جب اللہ کے نبی اس کے گھر پہنچ گئے تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, ہچکیاں لے رہا تھا. اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھ جاتے اور اس کو کہتے ہیں بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کہہ دو لا الہ الا اللہ. اس نے اپنے باپ کی طرف نظریں ڈالی. اس نے سوچا کہیں اب اس آخری وقت ہے میرا, میں نے اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں توڑا ہے, اب آخری سانسیں میری چل رہی ہے تو میں اپنے ماں باپ کو ناراض کیوں کروں. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, لیکن باپ جانتا تھا کہ میرے بیٹے کا دل نبی کی طرف مائل ہے. یہ جب بگھر آتا تھا تو نبی اکرم کی سچے قصے بیان کرتا تھا, نبی اکرم کی باتیں بیان کیا کرتا تھا. باپ نے اپنے بیٹے کی ان محروم نظروں کو دیکھا, اس مایوس نظر کو دیکھا, یعنی بیٹا اپنے باپ کا دل رکھنے کے لیے گویا کی اجازت مانگ رہا ہو. اے ابو جان میرا دل محمد رسول اللہ کی صداقت پر اترا ہوا ہے, میں کیا کروں. گویا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی آنکھیں پڑھ لی. بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر باپ رو دیا, کہنے لگا باپ بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو, بیٹے محمد رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. تم مجھے ان کی سچائی بیان کرتے تھے, تمہارا دل محمد رسول اللہ پر آ گیا ہے, ان کی دینی تعلیم پر آ گیا ہے. تم سے جیسا کہا جا رہا ویسا کر لو, میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. بیٹے کو جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو فوراً بیٹے نے بنا کسی روک ٹوک کے یہ جملہ ادا کر دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جیسے بیٹے نے یہ کلمہ ادا کیا اور اس کی روح قبض سے سوری سے پرواز کر گئی. وہ یہودی بچہ مر گیا. باپ اپنے بیٹے کے سر کے پاس سے بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا, اور اللہ کے نبی اس کے سر کے پاس سے بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آسمان پر نظریں ڈال کر کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے اس بچے کو جہنم میں جنت سے بچا لیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیر مسلم کی بھی عیادت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول, اور یہ اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں, جنت میں جانے والے راستے. جنت میں جانے والے راستوں میں ایک راستہ یہ ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی, لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے. وہ صرف جنت میں جانے سے جو رکا ہوا ہے اس کو موت روک رہی ہے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. یہاں کوئی پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دعا نہ مانگی جائے تو نماز ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی آدمی عربی زبان میں نماز کو سمجھ لے کہ اس کو صلاۃ ہی کہتے ہیں اور صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہوتے ہیں, اگر یہ ہندوستان کا مسلمان سمجھ جائے کہ پوری کی پوری صلاۃ, پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے, تو کبھی وہ یہ جھگڑا کھڑا نہیں کرے گا کہ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر ایمان کی ابتدا میں دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. یہ فتنہ یہ اٹھ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے, وہ نماز کو نماز کی حیثیت سے جان رہا ہے. اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں. پوری کی پوری نماز ہی دعا ہے. جو اس نماز کو صلاۃ کی حیثیت سے جان لے اور عربی گرامر اور قواعد پر اس کی نظر ہو اور صلاۃ کا معنی اور مفہوم سمجھ لے تو کبھی وہ جھگڑا ہی نہیں کرے گا, کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے کہ کبھی اس پر جھگڑا ہی نہیں کرے گا. یہ جھگڑا اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ وہ صلاۃ کو نماز کی حیثیت سے جانتا ہے, صلاۃ کے معنی اور مفہوم پر وہ غور نہیں کرتا. ایک بار اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں, کہنے لگے الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہے, اے اللہ کے نبی وہ خزانہ کیا ہے. آپ نے فرمایا
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے کہ لا حول ولا قوت، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ سوچ لیا جب گدھا چلائے تب پڑھ دو لا حول ولا قوت، بس. جب اذان میں آئے حی علی الصلاۃ تب پڑھ لو لا حول ولا قوت. نہیں، لا حول ولا قوت ایک کلمہ ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک دعا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میرے بھائیوں اس وظیفے کو پڑھتے رہو. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کتنی آسان ہے جنت اگر ہم چاہیں. کتنے اچھے اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے، لیکن ہم چاہیں تب تو. میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، ایک حدیث میں مستقل آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت. جس نے 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی عورت، المرأۃ اذا صلت خمسہ، جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہو، وصامت شهرها، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو. نماز، روزہ، اطاعت، شوہر کی اطاعت. آج کل کی عورتوں سے اس کی اتنی امید نہیں کی جا سکتی جتنی کرنی چاہیے. اطاعت ہو رہی ہے؟ اطاعت سنا نہیں؟ وہ ایک پیر صاحب تھے جو اپنی بیوی سے کہتے تھے میں پیر ہوں، اور بیوی کہتی تھی تیرے جیسے 336 پیر پھرتے میرے گھر، پیر اپنے آپ کو پیر کرتا. بیوی نہیں مانتی. ایک بار بیوی نے کہا پیر تو وہ تھا جو آج آسمان پہ ہوا مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا، وہ تھا پیر. اپنے آپ کو پیر بنے پھرتے ہو. تو کہا اچھا بیوی تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہاں؟ کہا ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، پھر بھی کمی نکال دی. ایک اور تھا مرید، اس نے اپنے پیر کو دیکھا خواب میں کہ وہ جنت میں ٹہل رہے، تو صبح اٹھ کے گیا کہ خوشخبری سناؤ. تو جب خوشخبری سنانے کے لیے گیا تو پیر صاحب کو کیا دیکھا کہ ان کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے. میں نے تو جنت میں دیکھا خواب میں یہ جھاڑو سے پیٹ رہا ہے، یہ جھاڑو سے پیٹ رہا ہے. تو جانے لگا. پیر نے کچھ کیوں کہا کہ ارے بھائی میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں خوشخبری سناؤں، لیکن اب کیا خوشخبری سناؤں؟ میں نے دیکھا تمہیں جنت میں ٹہل رہے ہو خواب میں، تم تو پٹ رہے ہو. کہا کہ تم نے صحیح دیکھا جنت ہے. کہا جنت میں صحیح دیکھا، جنت میں دیکھا ہوتا تو جھاڑو سے کیوں پٹتا اپنی بیوی کی؟ بولا بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، اس لیے تو اللہ نے جنت دی ہے. تو یہ بیویاں ہیں آج کل کی، یہ پوری اطاعت کر کہاں رہی ہیں. شوہر بیچارہ کہہ رہا مت جاؤ. یہ جتنے بھی شادیوں میں خرافاتیں جو ہو رہی ہیں آج کل، ایک ہی لڑکا سہرا نہیں باندھے گا تو دولہا کیسے لگے گا، ہم تو بارات نہیں لے جائیں گے. یہ جتنے بھی خرافاتیں اڑ رہی ہیں ان حجنوں کی وجہ سے اڑ رہی ہیں. ان چودرانے باپ چاہتا ہے کہ ہم نہ کریں، نہیں میں تو ایک ہی بیٹا، یہ زبردستی کراتی ہیں. اور ان کا شوہر بیچارہ اپنی عورت کے آگے بلی نظر آتا ہے، بالکل چوہا بن جاتا ہے. بلی کے سامنے چوہا ہوتا نا ایسی ہو جاتا ہے. نہیں کر لو تم ہی اپنے دل کی جان. یہ ساری خرافاتیں ان چودرائنوں کی وجہ سے جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں ان چودرائنوں. وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، شرمگاہ کی حفاظت. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ آج کل لیڈیز نمبر 1 ہے ہر معاملے میں. شادی میں تو نمبر 1، جلسے میں بھی نمبر 1. ابھی بازار میں چلے جاؤ تو شاپنگ میں بھی نمبر 1. یہ اتنی نمبر 1 ہے. اگر اپنی عورتوں سے اسلامی پردہ نہیں کراؤ گے تو یہ دور کی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتا دوں یہ میٹنگ ہو چکی ہے ناگپور کی سرزمین پر، نام نہیں لوں گا تنظیموں کا. یہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ کالجز اور یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن لو، اور ہندو لڑکوں سے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو اپنے پریم لو کے چکر میں ان کو کنٹرول میں اپنے انڈر میں لو، پیار کے چنگل میں پھنساؤ، اور پھر ان سے کورٹ میرج کرو اور ان سے ہندو نسلوں کو پیدا کرو. میرے بھائیوں یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں. یہ لفظ جہاد کا میٹر یہیں سے اٹھ رہا ہے. یہ سارے مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی، اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. مولوی جرجیز کی بات کو
आप हवा में नहीं उड़ा सकते इस तरीके से। ये बाकायदा इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तय हो चुका है कि मुसलमान लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लो यूनिवर्सिटियों में, और हिंदू लड़कों को बाकायदा ये कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों को लव प्यार के चंगुल में फंसाओ और इनको अपने कंट्रोल करो, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये धर्म कुछ नहीं देखता। एक लड़की 18-20 साल की हो जाने के बाद वो जानती है कि मेरा बाप मेरे लिए चौकीदार था, मेरी हिफाजत करता था, मेरा एक मिनट उसके ऊपर बोझ बना हुआ था, लेकिन अपने ऐसे बाप को ठोकर मार के दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है जो बाप उसकी 20 साल से चौकीदारी कर रहा था, जो बाप उसकी 20 साल से हिफाजत कर रहा था। उसको उसकी मां नहीं है घर में, तो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए खुद घर में रुका हुआ है। लेकिन एक लड़की जब कॉलेज में पढ़ने के बाद किसी लड़के के साथ फरार होती है तो उसके बाप से पूछो कि उसके कलेजे पर क्या बीतती है, उसके दिल पर क्या बीतती है। वो चौकीदार बाप क्या सोचता है कि एक जहर का प्याला मिल जाए और हम पी ले, काश जमाने के सामने ना आए और हमारी रूह निकल जाए और हम मर जाए। लेकिन इस्लाम इस सुसाइड को भी हराम करार देता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नौबतें आ चुकी हैं, नौयतें। एक कंट्री थी जिसमें लोग कम थे मर्द, तो उस कंट्री के बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जिसके 5 बच्चे होंगे गवर्नमेंट उसको 20,000 रुपए महीना देगी। जरा गौर से सुनना। तो एक आदमी के 4 ही बच्चे थे, अपनी बीवी के पास आया, बीवी पढ़ो पेपर। बीवी ने कहा क्या हुआ? अरे इसमें तो लिखा जिसके 5 बच्चे होंगे गवर्नमेंट उसको 20,000 रुपए देगी, हमारे तो 4 ही हैं। कहा वही तो सोच रहा हूँ। बीवी बोली तो क्या हुआ, एक और पैदा करो? बोले एक और पैदा करो, 1 साल लगेगी, हमें तो 20,000 रुपए अगले महीने से चाहिए, हमें तो 20,000 रुपए अगले महीने से चाहिए। तो बीवी बोली तो क्या आसमान से टपकेगा 5वां बच्चा? कहने लगा कि अगर एक बात तुमको बताऊं तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहा कि नहीं। क्या बात है? कहा मेरा एक और बच्चा है। कहा ये कब हुआ? एक और बच्चा है तो इसका मतलब एक और बीवी होगी? कह रहे बीवी नहीं है। कहा बीवी नहीं है तो बच्चा कहां से आ गया? कहा देखो बुरा मत मानना। कहा नहीं मानूंगी। देखो मियाँ बीवी को कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। कहा ठीक है, आपने अच्छा वो बता दिया, अच्छा बताओ बच्चा फिर बीवी नहीं तो कहां से आया? कहा वो मेरी गर्लफ्रेंड से है। कहा अच्छा, तुम कहो तो मैं ले आऊं, अगले महीने से मुझे 20,000 मिलने लगेगा। कहा जाओ ले आओ। अब मियाँ बीवी को कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, आपने मुझे बता दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, चलिए कोई बात नहीं, जाओ ले आओ, लेकिन लाना बच्चे को, चुड़ैल को मत ले आना। ठीक, गया अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है मेरा बच्चा दे। उसने कहा ले जा, ना खुद शादी कर रहा है मेरे साथ और ना जब रिश्ता आता है मेरा तो इस बच्चे को देखता वो भी नहीं करता, तो ले जा। उसने भी अपना बच्चा दे दिया, वो लेके चला। जब घर आता है तो देखता है इसके 4 बच्चों में से 2 बच्चे गायब। नहीं समझे ना? अब समझ में आई इतनी देर में। जब ये घर लौट के आया, 4 बच्चे छोड़ के गया, 5वां लेने गया। जब 5वें को लेके घर वापस आया अपना बच्चा, तो क्या देखता? 4 में से 2 गायब। पूछता बीवी मेरे 2 बच्चे कहां गए? बीवी ने बरजस्ता कहा वो जिसके थे वो ले गया। उसकी बीवी बोली वो जिसके थे वो ले गया। का क्या मतलब? वो मेरे नहीं थे? बीवी बोली नहीं। वो पेपर तो उसने भी पढ़ा भाई, 5 बच्चों की जरूरत उसको भी थी। अब पेपर कोई छुपने की चीज थोड़ी है। तो वो मेरे बच्चे नहीं थे? कहा नहीं थे। कहा कि वो दोनों दूसरे के थे? कहा देखो मियाँ बीवी को किसी एक दूसरे को कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। आपने मुझसे अपनी नहीं छुपाई, मैं आपने 1 छिपाया था अपना बच्चा, मैंने 2 छिपाए थे। कहा चुड़ैल कम बखत मर जा तू, मैंने 1 छिपाया तूने 2, तू तो मेरी भी अम्मा निकली। उसकी बीवी बोली लेडीज फर्स्ट। फर्स्ट है, हर काम में नंबर 1 है, इधर भी नंबर 1 है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाकया है मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये हो रहा है ऐसा। तुम ये मत समझो कि तुम ही होशियार हो, तुम्हारे घर में रहने वाली चौधराएं तुमसे ज्यादा होशियार है। स्कूल में पढ़ने वाली आपकी बेटी कॉलेज में अपनी सहेली को लेके आती है, पापा ये मेरी सहेली है, मैं इसके साथ बाजार जा रही हूँ, मेरी एक सहेली और है, क्या मैं उसके घर चली जाऊं? पापा देखता है हाँ इसके साथ सहेली है, कह देता जाओ बेटी।
اس کو معلوم نہیں ہے, اس نے صرف اس کی سہیلی کو دیکھا ہے. اب یہ لڑکی تیری اب اس سہیلی کے گھر جاتی ہے, اب وہ سہیلی اس سے کہتی ہے اپنے پاپا سے, پاپا یہ میری سہیلی ہے, اس کے ساتھ میں جا رہی ہوں, ایک سہیلی کے گھر جاؤں. اس کے باپ دیکھتے کہتے جاؤ بھائی بیٹی تمہاری سہیلی, تم جاؤ. دونوں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی اپنی سہیلی کے ساتھ گئی ہے, اور دونوں سہیلیاں بازار میں آتی ہیں, پارک میں آتی ہیں اور کہتی ہیں چل تو نے میرا کام کر دیا, میں نے تیرا, اب تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا, میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہوں, 2 گھنٹے کے لیے تو ٹہل, 2 گھنٹے کے لیے میں, اور پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ججیز, اگر اس بات میں 5% بھی غلط بول رہا ہو تو, 1% بھی غلط بول رہا ہو تو, آج آپ کی بیٹیاں آپ کو پہاڑے پڑھا رہی ہے, آج آپ کی بہنیں آپ کو پہاڑے پڑھا رہی ہے. میرے بھائیوں, حضرت مریم کے پاس جب غیر موسم کے پھل آ گیا تو حضرت زکریا نے کلاس لے لی, اللہ لک ھذا, اے مریم یہ پھل کا موسم نہیں ہے, تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پھل کا موسم نہیں, تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بتا کہاں سے یہ پھل آیا؟ کہنے لگی قالت من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا. ایک غیر موسم کا پھل آ گیا, بے موسم پھل آیا. تو زکریا مریم کی کلاس لے رہے ہیں, وہ مریم جس کے پیر سے پیدا ہونے والے عیسیٰ کے پاک دامن ہونے کا اور مریم کے پاک دامن ہونے کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پیش کیا ہے. قرآن میں جس کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے, اس مریم کے اوپر غیر موسم کا پھل آ گیا. تو حضرت زکریا کلاس لے رہے, کہاں سے آیا بتا, انا لک ھذا, کہاں سے آیا؟ قرآن پڑھو. آپ اپنی بیٹیوں سے پوچھ نہیں سکتے ہو یہ ہینڈکرچیف تیرے پاس کہاں سے آیا, یہ موبائل میں نمبر تیرے پاس, یہ فلاں لڑکے کا کہاں سے آیا, تیرے پاس یہ کاپی نہیں تھی کہاں سے آئی, تیرے پاس یہ لفافہ نہیں تھا کہاں سے آیا, تیرے پاس یہ گلدستہ کہاں سے آیا, تیرے پاس یہ گفٹ نہیں تھا گھر میں کہاں سے آیا؟ آپ باپ ہیں, اپنی بیٹی سے پوچھو, آپ بھائی ہیں, اپنی بہن سے پوچھو. میں بڑے جذبات میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی ہے. میرے بھائیوں, بچ نہیں سکتے آپ, بچ نہیں سکتے باپ ہونے کی حیثیت سے اور بیٹی اور بھائی ہونے کی حیثیت سے. مجھے معلوم ہے کہ کل صبح میری تقریر کا انجام کیا ہوگا, مجھے معلوم ہے خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. میرے بھائیوں, جنت میں جانے کا راستہ تھا, بس جنت میں جانے کا ایک راستہ اور بتاتا ہوں. میرے بھائیوں, میرا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے بتائیں کیا ہو گیا, 1:30 بجے سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا, لیکن تھوڑا 5 منٹ آگے ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں سب لوگوں کو مال غنیمت بانٹا, اپنا حصہ بھی لے کر جب گھر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, 2 یتیم بچے راستے میں مل گئے. ایک کی عمر 7 سال, ایک کی عمر 9 سال. ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ تھیلا مجھے دے دیجئے, دوسرے نے کہا اللہ کے نبی یہ تھیلا مجھے دے دیجئے. ایک نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں, دوسرے نے کہا اللہ کے نبی یہ میری ماں نہیں. ایک نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, دوسرے نے کہا میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. نبی اکرم جو تھیلوں کو پکڑے ہوئے تھے, گرفت ڈھیلی ہو گئی, آپ نے یہ تھیلا اس کو دے دیا, دوسرا تھیلا دوسرے بچے کو دے دیا. میرے بھائیوں, زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے, اس وقت تک اللہ کے نبی ان بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں یتیم بچے نبی اکرم کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے. جب وہ دونوں بچے اوجھل ہو گئے تب آپ گھر میں گئے. اما عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ تو اپنا حصہ لے کر آنے والے تھے, ہم نے تو چولہا سنبھال لیا تھا, لکڑیاں چولہے میں رکھتی تھی, آپ کا حصہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ میں 2 یتیم بچے مل گئے, ایک کی عمر 7 سال, ایک کی 9. ایک نے کہا میرا باپ نہیں, دوسرے نے کہا میری ماں نہیں. ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا, دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا. عائشہ میں نے ایک تھیلا دونوں بچوں کو دے دیا. کہا عائشہ نے اللہ کے نبی میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ نہیں دینا چاہیے, دے دیا, اچھا کیا, لیکن تھوڑا تھوڑا 1 مٹھی 2 مٹھی دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے تاکہ آج میرے گھر کا بھی چولہا جل جاتا, آج میرے گھر میں بھی کھانا بن جاتا. فرمایا عائشہ یتیمی کا درد تم کیا جانو جو میں جانتا ہوں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر زندہ ہے, تم نے یتیمی نہیں دیکھی, یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, 7 مہینے کا تھا, ابھی 2 مہینے باقی تھے میرے باہر آنے میں. عائشہ میرا باپ مجھے دنیا ہی میں چھوڑ
बाप को नहीं देखा। मेरी माँ जब मैं 6 साल का हुआ तो नाना और नानी के घर ले गई। जब वहां से लौट के आ रहे थे तो मेरी माँ मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाने लगी मकाम अबुआ पर। कहा देखो बेटे ये तुम्हारे बाप की कब्र है, सो रहे हैं। 6 साल की उम्र थी मेरी, मुझे तसल्ली दे रही थी बेटे जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारे अब्बू कब्र से उठेंगे, तब तुमसे बात करेंगे, अभी तुम छोटे हो, अभी ये सो रहे हैं, सोने दो। अभी इतना कहा ही था कि अपने शौहर की जुदाई का गम आमिना को भी आ गया, रोने लगी और यही अटैक पड़ता है और आमिना ने भी वही दम तोड़ दिया। 6 साल की उम्र में बाप की कब्र के पास माँ भी रुखसत हो गई हो। मेरे भाइयों जब 8 साल की उम्र तो दादा भी इस दुनिया से चले गए। फरमाया आयशा जो दर्द यतीमी का मैंने सहा वो तुमने नहीं, इसलिए मैं जानता हूँ यतीम क्या होता है, यतीम का दर्द क्या होता है। आपने अम्मा आयशा को पूरी नसीहत की, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ निकालूं। दोनों थैले मैंने दोनों बच्चों को दे दिए। उसके बाद फिर आप नमाज के टाइम पर मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाई और फिर लोगों को आपने फरमाया लोगों आज ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ आया, आज यतीम की फजीलत में मैं तुम्हें बताता हूँ। और उस दिन नबी अकरम ने ऐलान किया अना व काफिलुल यतीमी बिल जन्नति का हादैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, ये दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, वो यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में मेरे साथ रहेगा, यतीमों को खिलाने वाला, यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीमों को पालने वाला भी जन्नत का मुस्तहिक है और ये भी जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। मेरे भाइयों वो छोटे छोटे बच्चे जो हालत सिग्र सिंधी में इंतकाल कर जाते हैं, कोई 2 महीने का, कोई पैदा होते ही, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का, ये बच्चे जब हालत सिग्र सिंधी में इंतकाल कर जाते हैं और अल्लाह इनके माँ बाप से बच्चों को छीन लेता है, रुकम से कर ली जाती है। हदीस के अल्फाज है सिगारुहुम दामीजुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे जन्नत में बेरोक टोक घूमते रहते हैं, जहां मर्जी वहां टहलते रहते हैं। लेकिन कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा इनके माँ बाप से भी हिसाब किताब लिया जाएगा। बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो जहन्नम के मुस्तहिक ठहरेंगे। अल्लाह फरमाएगा जाओ इनको जहन्नम में डाल दो, लेकिन जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचने से पहले अल्लाह कहेगा फरिश्तों रुक जाओ, हमने इनके छोटे छोटे बच्चे इनसे छीने थे, इनको मिलवा दिया जाए, इनको जाओ जन्नत से बच्चों को लेकर आओ, उनको इनके माँ बाप से मिलवा दो, उसके बाद इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। वो फरिश्ते छोटे छोटे बच्चों को जन्नत से लाएंगे, माँ बाप से मिलवाएंगे। हदीस के अल्फाज है यल्का अहदुहुम अबाहु, उनमें से हर एक बच्चा अपने माँ बाप से मिलेगा। जो बच्चे छोटे छोटे जो इंतकाल कर जाते वो अपने माँ बाप से मिलेंगे। थोड़ी देर के बाद हुक्म होगा फरिश्तों बच्चों को जन्नत में ले जाओ, इनके माँ बाप को जहन्नम में फेंक दो, ये गुनाहगार है। जब बच्चे ये हुक्म सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म हुआ, फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप की कब्रों को पकड़ लेंगे और अल्लाह से फरियाद करेंगे ये कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर दिया, मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत न मिली, मुझे मेरे माँ बाप का प्यार न मिला, मुझे मेरे माँ बाप की उनसियत न मिली, और जन्नत में आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे रहा है। आय अल्लाह दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया था, जन्नत में भी तू मुझे महरूम कर रहा है। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, दुनिया में तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा, जन्नत में न रहा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये बच्चे ठीक कह रहे, दुनिया में हमने इन बच्चों को इनके माँ बाप की मोहब्बत से दूर कर दिया था, जाओ जाओ आए फरिश्तों इनके माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल कर दो, जाओ इनके माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ, इन बच्चों की फरियाद मैंने सुन ली है, जाओ इनके माँ बाप को
को भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये है जन्नत में जाने के रास्ते। कोई शख्स अगर अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र कर ले, रोए नहीं, चीखे नहीं, ड्रामा ना करे और मातम न करे, गला न फाड़े, कपड़े न फाड़े और हाय भाई न चिल्लाए, बल्कि सब्र करे और कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की अमानत की अल्लाह ने ले ली। तो ये रास्ता भी जन्नत में जाने वाला रास्ता है, यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, कल भी आपने तकरीर सुनी, आज भी सुनी। मुझे तो लोगों ने मजबूर कर दिया कि कुछ मत बोलिएगा, आप कुछ कहिएगा नहीं। मेरे भाइयों, जो कुछ भी कहना था कल मौलाना जलालुद्दीन कासमी कह गए। इससे बड़ी मेरे लिए खुशनसीबी की और क्या बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है। मैं इतना मशहूर नहीं था, ना इतनी शोहरत वाला था, लेकिन आज दूसरे मसलक के मौलवियों ने आकर मुझे इतनी शोहरत दे दी है कि अब मैं किसी शोहरत का मोहताज नहीं रह गया। कल तक जो फतवे देते थे कि मौलवी जर्जीज की तकरीर, वहाबियों की और अहले हदीसों की तकरीर सुनने के बाद तुम्हारे निकाह टूट जाते हैं, आज अल्लाह का शुक्र है कि उनके मौलवियों को भी मौलवी जर्जीज की तकरीर सुनना पड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी स्क्रीन में मौलाना जर्जीज को दिखाना पड़ रहा है। अल्लाह जिससे काम ले ले, हमें खुशी है इस बात की कि आज वो हमारी तकरीरें सुन रहे हैं। कल तक वो कहते थे कि जिसने जर्जीज की तकरीर सुनी उनके निकाह टूट गए, अब बेचारे वो खुद अपने निकाह तोड़ते फिर रहे हैं। कितने लोगों से हलाला कराएंगे ये वो जाने, उनके काम जाने। अल्लाह तेरा शुक्र है इस बात का, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं इस बात पर कि कल तक जो मेरा नाम लेना गवारा नहीं करते थे, आज स्क्रीन पर वो मेरा प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और इस पर मैं यही कहूंगा, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है। वो दुश्मनों की जबान से भी किसी का नाम निकलवा देता है और किसी की तारीफ करवा देता है। हम अल्लाह तेरी हमारी बनाई हुई किस्मत पर हम राजी है। तूने हमारी तकदीर में जो लिखा हम उस पर खुश हैं। हमें जवाब में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जवाब तो मैंने बंबई में दे दिया है और वो यूट्यूब पर डाल दिया गया है। 2-2.5 घंटे की तकरीर है, गणेश नगर में बंबई में हुआ था, वो जवाब डाल दिया गया है, वो जवाब आ गया है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमें जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बना दे। जो जो अमाल जन्नत में जाने के हैं अल्लाह हमें उन पर चलना हमारे लिए आसान कर दे। और जब तक हम जिंदा रहे इस्लाम पे हमें जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सबसे पहले अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, फिर आप सभी हजरात के मशहूर हैं कि आपने बड़ी दिलजमी के साथ संजीदगी बरकरार रखते हुए प्रोग्राम को सुना। हम प्रशासन और हुकूमत के लोगों के भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाल करके हमें दिया और अमन व अमान कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 2 ऐलान है मुख्तसर सा, उसको समाप्त फरमाएं और उसके साथ ही इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान। आरिफ आजाद की बेटी खालिद की अहलिया का इंतकाल हो गया है। कल सुबह 10:30 बजे मिट्टी होगी। इसी तरीके से सरफराज मिठाई वाले की बेटी का भी इंतकाल हो गया है, मिट्टी का ऐलान बाद में किया जाएगा। आरिफ आजाद की बेटी खालिद की अहलिया का इंतकाल हो चुका है, कल सुबह 10:30 बजे मिट्टी होगी। सरफराज मिठाई वाले की बेटी का भी इंतकाल हो चुका है, मिट्टी का ऐलान बाद में होगा। अस्सलाम वालेकुम। जलसे की डीवीडीज इंशाल्लाह जल्दी आपको अवेलेबल होंगी। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.youtube.com/सुब्हान अहलेहदीस SHUBBAN सुब्हान AHLEEAS। और फेसबुक के जरिए भी आप हमारे जलसे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसकी फोटोज और यूट्यूब का लिंक भी आप उसको अवेलेबल है। डीवीडी के लिए आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 8896323104। इस नंबर पर आप कॉल करके डीवीडी हासिल कर सकते हैं 8896
323104. السلام علیکم.